الافلاق والدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ کاملین اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم اللہ رسولہ النبی الکریم النبین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام سیدی یا حبیب اللہ ذوق و شوق محبت کے ساتھ سارے ذرات درود پاک پیش کریں الصلاة والسلام یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ ولا الہ غیرہ وحدہ 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 لا شریک لہ جو مالک سماوات خالق کل کائنات میری آپ ہم سب کی جانوں سانسوں کا مالک ساری حمد تعریف توصیف ثنا اسی کو لائق ہے درود و سلام بر آقا ہے خیر الانام ساقی کوثر شافع معشر آقا ہے دو جہاں شفیع مجرمان حامی بے کساں خواجہ غریباں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ شہنشاہ ملکوت جاوداں در یتیم بحر حقیقت عرفان کعبہ دل قبلہ و جاں منبع اسرار سبحانی مظہر تجلیات روحانی مطلع نور ہدایت مہتاب برج رسالت مولا کل ختم رسول دانا سبل حبیب کبریاء آئینہ جمال کبریاء آقائی و مولائی سیدی و مرشدی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وبارک وسلم علیہ تحیت و ثنا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں انگنت اور لا تعداد درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزت کے لائق عالی مرتبہ فیض درجہ استاد العلماء والفضلاء جامع معقول و منقول حجت الاسلام حضرت قبلہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب بخاری رضوی دامت برکات القدسیہ اور ہماری جماعت مرکزی جماعت اہل سنت کے قائد اس عظیم الشان اور خوبصورت ادارے کے بانی مناظر اسلام استاد العلماء حضرت علامہ احمد نثار بیگ صاحب قادری دامت برکات القدسیہ شمع رسالت کے پروانوں ملت اسلامیہ کے جوانوں آج کا یہ عظیم الشان پاکیزہ اور پرنور اجتماع اس عظیم الشان اور بابرکت ہستی کے ذکر پاک میں ہے سارے کائنات اور چمن کی رونق جن کے وجود سے ہے اسلام کی ساری بہار اللہ تعالیٰ نے
جن کے دم سے اسلام میں رونق، قاریوں کے قرآن میں رونق، نمازیوں کی نماز میں رونق، پورا اسلام کے اندر اگر اس گلشن میں بہار ہے تو اس کی وجہ سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ صائمہ ساجدہ خاتون جنت ملکہ فردوس برین شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وصلوات اللہ وسلام اللہ علیہا۔ آپ کا پیارا ذکر میری بہت عظیم سعادت ہے کہ اس اللہ کے گھر میں ماہ رمضان المبارک میں بھی اور آپ بھی ہم سب حالت روزہ میں ہیں۔ انتہائی پرنور مہینہ ہے، یہ گھڑیاں برکت والی ہیں، یہ لمحے برکت والے ہیں، مہینہ برکت والا ہے، مقام برکت والا ہے، اور جس ہستی کا ذکر ہے وہ ہستی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو فرمایا وہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے۔ مجھے یہ تصور آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کتنا عالی مقام انہیں عطا فرمایا کہ جن کی منقبت، جن کی شان خود حضور بیان فرما رہے ہیں۔ اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بی بی سیدہ فاطمہ پاک جب چلا کرتی، آپ تشریف لاتی، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، نشست و برخاست، ان کی بول چال، ان کا لب و لہجہ بالکل میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسا تھا۔ سب سے زیادہ اگر حضور سے کسی کو مشابہت تھی بولنے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، ہر انداز میں، تو وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا پاک۔ حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، حضور علیہ السلام کی کاشانہ نبوت میں سیدہ کائنات جب داخل ہوتی، اپنے بابا سے ملنے آتی، اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے تشریف لاتی، تو سرکار اپنی مسند پر تشریف فرما ہوتے۔ اللہ اکبر، کتنی شان والی حضور کی مسند ہے، وہ مقام جس مقام پر سرور عالم تشریف فرما ہوتے، اس کی کیا شان ہے، اس مقام، اس بارگاہ کا کیا مقام ہے کہ صرف 26,000 مرتبہ اس بارگاہ میں جبریل سدرہ کا مکی اترا ہے۔ آپ ذرا اندازہ فرما لیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز کا کیا کہنا ہے کہ سدرہ کا مکی کو سدرہ میں چین نہیں آتا تھا، وہ سدرہ چھوڑ کر حضور کی بارگاہ ناز میں آتا تھا، اور پھر ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، ٹوٹل آیات تو 6,666 آیات ہیں قرآن کی۔ اگر ایک ایک آیت بھی لے کر اترے جو ایسا ہے نہیں، سورۃ الانعام مکمل کٹھی لے کے جب حضرت جبریل اترے تو 70,000 فرشتے حضرت جبریل کے ساتھ تھے، پوری کی پوری سورۃ الانعام اکٹھی نازل ہوئی، اور بھی کئی سورتیں، لیکن آپ ذرا تھوڑا توجہ اگر دیں گے تو اندازہ لگا لیں اور حیران ہوں اس پر، ٹوٹل آیات تو 6,666 آیات ہیں، 114 صورتیں ہیں، یہ جبریل 26,000 مرتبہ کیوں اترا ہے؟ یہ بارگاہ ناز میں حضور کی بارگاہ میں جبریل آ رہا ہے۔ آپ اس بارگاہ کا اندازہ لگا لیں کہ سیدہ کائنات سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا اپنے بابا کے پاس آ رہی ہیں، جن کی بارگاہ میں 26,000 مرتبہ جبریل اترتا ہے، وہ فاطمہ کے بابا لگتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں،
وہ عرشوں کے مہمان بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، باعث تخلیق کائنات بھی ہیں۔ رب نے ساری کائنات بنائی بھی ان کے لیے، سجائی بھی ان کے لیے، کل کائنات مجھے آپ کو دکھائی بھی ان کے لیے، جن کے لیے کائنات رب نے بنائی ان کی شہزادی کا نام فاطمہ۔ یہ بڑا اہم رشتہ ہے نا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سرکار کی بارگاہ میں ہی سرکار فاطمہ زہرا ہی سے خود محبت نہیں کرتے، میرا رب کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے سیدہ کائنات کا، سیدہ فاطمہ زہرا کا۔ یہ گھرانہ ہے پانچ تن پاک کا، یہ پاکوں کا گھرانہ ہے۔ پانچ تن پاک کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ پاک گھرانہ ہے۔ آپ ذرا اس پر تھوڑی سی توجہ دیں گے کہ ابھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ابھی یہ آیت اتری ہی نہیں، ابھی قرآن کا یہ حصہ نازل ہی نہیں ہوا۔ اگر میں یوں کہوں کہ ابھی قرآن ہی نہیں اترا، اس وقت بھی مکے کے لوگ خدیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ کہا کرتے۔ ان اس گھرانے کی پاکیزگی کا حال تو دیکھ لیے گا کہ اس زمانے میں بھی ابھی قرآن اترا نہیں، مکے کے لوگ خدیجہ کو خدیجہ نہیں طاہرہ کہا کرتے۔ یہ کتنا پاک گھرانہ ہے، کتنا عالی گھرانہ ہے۔ سیدہ داخل ہوتی ہیں کاشانہ نبوت میں، اور حضور علیہ السلام اپنی مسند پر تشریف فرما ہیں۔ سرکار جب اپنی شہزادی کو دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور کا کھڑا ہو جانا، حضور استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر سرکار سیدہ کائنات کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، پیشانی کو چومتے ہیں۔ حدیث کا لفظ آتا ہے فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، حضور ان کو وہاں بٹھاتے جہاں خود بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے اپنی مسند انہیں عطا فرمائی، اس نشست پر جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تاریخ کے ورق میں دیکھا تو کوئی صاحب آئے تھے، اس مقام پر انہوں نے بیٹھنا چاہا تھا لیکن انہوں نے بستر ہی لپیٹ دیا تھا۔ انہوں نے کہا آپ اس لائق نہیں ہیں کہ اس بستر پر آپ بیٹھ سکے۔ میں نے کہا یہ وہ مسند ہے، وہ مقام ہے، وہ عالی مقام ہے، عالی جگہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی جگہ پر سیدہ کائنات کو بٹھا دیا۔ یہاں آپ تشریف فرما ہوں۔ دوستان محترم، یہ آج تو ہمارے سینوں میں بیٹیوں کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ آج تو زمانہ بیٹیوں سے محبت کرنا سیکھ گیا ہے، آج بیٹیوں سے پیار آتا ہے، آج لوگ بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب لوگ اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو زندہ دفنایا کرتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی کے ساتھ پیار کا وہ معاملہ کر کے دیکھا۔ یہ صرف اس طرف سے ہی پیار نہیں تھا، یہ ادھر سے بھی پیار تھا، دو طرفہ پیار تھا۔ اس پیار کی میں چند جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا لاجواب تھا، کیسا عجیب انداز تھا۔ حضور علیہ السلام سفر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، غزوات میں جاتے ہیں، سرکار مدینہ منورہ سے باہر جب جانا پسند فرماتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، معمولات یہ تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت عالم ہے نا، حضور کے دل میں سب کا رحم تھا، ایک ایک کا خیال بھی رکھا کرتے، ڈیوٹیاں بھی لگایا کرتے کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے آزان دینی ہے، تم نے امامت کرانی ہے، تم نے چوکیداری کرنی ہے، یہاں پر پہرہ دینا ہے، بوڑھوں کا خیال تو نے رکھنا ہے، عورتوں کا خیال تو نے رکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہر کی ڈیوٹی لگائی۔ جب ڈیوٹیاں بھی لگا رہے ہیں، ملاقات بھی فرما رہے ہیں، انتظام بھی فرما رہے ہیں، اب مسجد نبوی کو چھوڑے جا رہے ہیں، شہر مدینہ کو چھوڑنے کا آخری لمحہ آیا، حضور سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ زہرا سے ملاقات فرمایا۔ یہ معمول میں ایک خاص بات تھی، سیدہ کے بعد پھر کسی سے ملاقات نہیں ہوتی، ملاقات سیدہ۔ اب سرکار واپس جب تشریف لا رہے ہیں، حضور شہر مدینہ میں سرکار جب داخل ہوتے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام کی سواری مبارک جب مدینے کے قریب ہوتی تو سرکار سواری کو تیز فرما دیا کرتے۔ صحابہ نے چہروں کو ڈھکا ہوا ہوتا، سرکار فرماتے اپنے چہروں کو ننگا کر لو، مدینہ آ رہا ہے، مدینہ طیبہ آ رہا ہے، اتھے نور دیاں برساتا ہے، دودھ ورگیاں چٹیاں راتا نے، اتھے نور دیاں برساتا نے، دودھ ورگیاں چٹیاں راتا نے، سرکار دے گنبد خضرا دے منظر دیاں ریساں کون کرے۔ مدینہ حضور فرماتے صحابہ کو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
سواری جب پہنچی تو اس سے پہلے آ کر گرد اڑی، مدینے کی ذروں سے گرد اڑی۔ گرد اڑی تو ایک صحابی نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا۔ میرے آقا نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے اس مدینے کی مٹی کے ذروں کے اندر کوڑیوں کے لیے بھی شفا رکھی۔ اپنے چہرے کو ننگے کر سرکار مدینے میں داخل ہوا کرتے تو حضور علیہ السلام حدیث کا دوسرا حصہ آتا ہے کہ جب سرکار داخل ہوتے تو مدینے کے در و دیوار، مدینے کے مکانات چمک اٹھتے، روشنی پھیل جاتی، اجالا ہو جاتا، روشنیاں ہی روشنیاں پھیل جاتی۔ اب سرکار مدینہ پاک میں جب داخل ہوئے، سرکار سب سے پہلے اب مدینہ پاک میں جس ہستی سے ملاقات کیا کرتے وہ سیدہ فاطمہ زہرا صاحب۔ اور ایک دن ایسا بھی ہو گیا کہ سرکار جب تشریف لائے، خدا جانے کیسا لمبا عجیب سفر ہوگا کہ میرے آقا علیہ السلام کے وجود اقدس، سرکار کے لباس مبارک جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، وَسِيَابَكَ فَطَهْرٍ، قرآن نازل ہوا ہے سرکار کے کپڑوں کے اوپر۔ تو وہ کوئی ایسا کوئی اتفاق تھا کہ سرکار لمبا سفر کر کے واپس آ رہے تھے اور سرکار نے معمول کے مطابق سب سے پہلے در بطول پر سرکار تشریف لائے۔ تو جیسے ہی بی بی نے دیکھا نا، بیٹی ہے نا، شہزادی ہے، مجھے بیٹی پہ بھی ایک لفظ یاد آ گیا، یہ ایک روایتاً میں کہتا ہوں، میرے حضرت اللہ والد گرامی علیہ رحمہ خود یہ مجھے سنایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب پڑھا کرتا تھا، منتہی کتابیں تھیں، تو اس وقت تقریر کرنے کا شوق تھا، نئے نہ اسپیکر کا رواج آیا تھا، 45-46 کی دہائی تھی غالباً، پاکستان بننے سے کچھ سال 2 سال پہلے کی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے بھی تقریر جب کی تو اتفاق، حسن اتفاق ایسا تھا، حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما تھے، تقریر سن رہے تھے، سپیکر کے آگے کھڑے ہونے کا شوق طلباء کو ہوتا تھا۔ بہرحال میں نے تقریر جب کر لی، تقریر کرنے کے بعد مجھے پیغام آیا کہ آپ کو بلاوا آیا ہے۔ فرماتے میں وہاں گیا، اب یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارا مسلک کیسا ہے، عقیدہ کیسا ہے، ہمارے اکابر کیسے ہیں، سنیوں کے بزرگ کیسے ہیں، اور پھر تربیت کرنے کا انداز کیسا ہے۔ اب یہ انداز ہم بزرگوں سے بھی وہ محروم ہو گئے، نہ وہ بزرگوں کے اندر وہ تربیت رہی، نہ ہم جیسے نکمے بچوں کے اندر وہ طلب دامن رہا، دونوں باتوں سے محروم۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بلاوا آیا، میں گیا تو حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ نے تقریر کی ہے؟ تو والد صاحب فرماتے ہیں ہاں میں نے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ تو والد صاحب نے کہا میرا نام حافظ محمد یوسف ہے۔ تو کہنے لگا اچھا، ارے آپ حافظ بھی ہیں؟ ماشاءاللہ آپ حافظ بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ ابھی آپ بہت اعلیٰ تقریر کی، بہت خوبصورت تقریر کی، بہت اچھے جملے کہے، پوری حوصلہ افزائی کر کر آگے آپ جو فرما رہے تھے حضور علیہ السلام کی بیٹی، ایسا نہیں کہتے، حضور کی شہزادی کہنا چاہیے، حضور کی صاحبزادی کہیے حضرت۔ پھر زبان سے کہلوایا کہ بیٹی نہیں کہتے، شہزادی کہتے، صاحبزادی کہتے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا ادب تھا، لفظوں کے اوپر بھی بات ہوتی تھی، حالانکہ بیٹی کہنے میں گناہ نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اتنی عالی مقام ہے، اتنا بڑی بارگاہ ہے کہ وہاں پر لفظوں کا بھی انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ کیا انداز تربیت کیا ہے، اور تربیت، بزرگوں کی تربیت۔ آج ہم اس سے بڑے محروم ہو گئے ہیں۔ کوئی آپ ساری زندگی لگے رہیں، محنتوں پہ محنتیں کرتے رہیں، پلک جھپکنے میں محنت ضائع ہو جائے۔ بہرحال حضور سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ نے جب دیکھا نا اپنے بابا کو کہ کپڑے جو تھے حضور علیہ السلام کا لباس مبارک مٹی چوم رہی تھی، سرکار کے لباس مبارک کو بوسہ دے رہی تھی مٹی، اور سرکار کی ریش مبارک، داڑھی مبارک، چہرے مبارک بھی وہ مٹی خاک مدینے کی اڑ اڑ کر حضور کے چہروں کو بوسہ دے رہی تھی۔ محسوس کر لیا کہ چہرے سے تکان ہے، سفر کی آثار ہیں، اور سیدہ کی آنکھوں سے آنسو رو پڑی مجسمہ، اور رو کر کہنے لگی کہ آپ دین کے لیے کتنی محنت کرتے، دین کے لیے اتنی۔ اب شہزادی ہے نا، بیٹیوں کو ہوتا ہے نا اپنے بابا کے ساتھ جو بہت پیار ہوتا ہے، تو یہاں معاملہ دیکھیے، آپ اتنا دوڑتے ہیں، اتنا سفر کرتے ہیں۔ آپ کی یہ حالت، سرکار کے تکان صرف تھی، صرف
وجود اقدس پر تکان تھی، ورنہ نبوت کا تو ایک روب ہوتا ہے نا، یعنی کہ نبوت حضور علیہ السلام کے لیے یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ سرکار پر بڑھاپا آیا تھا، تو یہ مقام ہے جناب علی۔ تو سرکار نے اپنی شہزادی کو تسلی کے لفظوں میں دی، آپ نے فرمایا کہ اے میری فاطمہ گھبرا نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت اس وقت تک برپا نہیں کرے گا جب تک اس زمین پر گارے اور مٹی اور اینٹ کے مکان کے اندر تیرے بابا محمد کا نام نہیں پہنچ جائے گا، دین کا جب تک غلبہ نہیں ہو جائے گا۔ یہ سرکار اب شہزادی کو تسلی، یہ کن کو تسلی دے رہے ہیں، یہ کیوں تسلی دے رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ 41 سال حضور علیہ السلام کی عمر مبارک تھی، سرکار کے گلشن میں یہ فاطمہ زہرا کا پھول کھلا تھا، آغاز تحی کا دور تھا، اور سیدہ کی عمر 3 سال کی تھی، 3 سال کی یہ سیدہ بی بی کی عمر تھی، اور یہ واقعہ پیش آ گیا تھا کہ حرم کی زمین پر میرے آقا علیہ السلام نے سر سجدے پہ رکھا ہوا تھا، اور ظالموں نے سرکار کے پشت انور پر، حضور علیہ السلام کی پشت انور پر لا کر اوجری رکھ دی۔ اس منظر کو کون دیکھ رہا تھا؟ یہ ننھی شہزادی دیکھ رہی، دوڑتی دوڑتی آئیں اور سرکار کے پشت مبارک سے ننھے ننھے ہاتھوں سے ان کو ہٹایا، اور پھر سرکار کے سر مبارک کو اپنے ہاتھوں سے دھویا۔ دوستان محترم، یہ اس بی بی کو تسلی دی جا رہی ہے، گھبرا نہیں، قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک پوری زمین پر محمد عربی کا پرچم بلند نہیں ہو جائے گا۔ یہ اس بی بی کو جس نے 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے، میرا اور آپ کا دین پر کیا خرچ ہوا، کیا لگا، 3 سال تک سیدہ کائنات شیب ابی طالب میں پتے کھاتی رہی۔ وہ کس قدر، میں منظر کشی نہیں کر سکتا، کیا آپ نہیں جانتے، کیا آپ نے نہیں سنا کہ وہ چٹائی، یقیناً وہ چٹائی، میرا گمان یہ کہتا ہے وہ چٹائی جس چٹائی پر سیدہ کائنات سجدے دیا کرتی تھی، اس چٹائی کی کیا شان ہوگی، وہی چٹائی تھی، احد کا موقع تھا، اسی چٹائی کو جلا کر اپنے بابا کے زخموں میں راکھ بھر رہی تھی۔ کون سا دکھ کا مقام ایسا ہوگا کہ جہاں سیدہ کائنات سرکار کے ساتھ موجود نہیں، ہر گھڑی یہ ادھر سے بھی محبت تھی، ادھر سے بھی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ نے، پروردگار عالم نے اس بی بی کو وہ شان عطا فرمائی ہے، اس کو یہ مقام عطا فرمایا، اتنا اعلیٰ مقام کہ جن کا بابا نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے۔ آج راستے میں آتے ہی شاہ صاحب نے حدیث شریف سنائی، آپ ذرا تصور تو کریں، بابا کی شان تو یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، رب بھی درود پڑھ رہا ہے حضور پر، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں درود حضور پر۔ اور راستے میں ہم نے حدیث شریف سنی تھی کہ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تشریف فرما ہوئے، آ کر سرکار کی بارگاہ میں جب سلام پیش کیا اور کہنے لگے کہ میں جبریل کی طرف سے بھی خدیجہ کو سلام دیجئے، میرا رب بھی سلام پیش کر رہا ہے، رب جن کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے، اور جواباً مائی صاحبہ نے کہا وَهُوَ السلام، اللہ خود سلام ہے، میری طرف سے جبریل کو بھی سلام ہو، لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں کیا سلام پیش، وہ خود سلام، وَهُوَ السلام۔ یہ ان کی ذہانت، جن کی بارگاہ، جن کی ماں خدیجہ الکبریٰ ہو، جن کے بابا محمد عربی نبیوں کے رسول ہوں، اس شہزادی کی شان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں، یہ تو ماں ہے، یہ باپ ہے، یعنی قرآن کی نص تو آتی ہے نا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، جن کی ماں جیسی کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں، تو حضور جیسا کوئی ہے، یعنی بے مثل ماں باپ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو شوہر عطا فرمایا وہ خیبر شکن ہے، وہ تاجدار حل عطا ہے، وہ مشکلوں کے پردوں کو چیرنے والا ہے، وہ خیبر شکن مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات، آپ کے شوہر ہیں۔ اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، حسن دیا، حسین دیا، کائنات میں اس جیسی حسین کوئی جوڑی ہے ہی نہیں، لاجواب جوڑی حسن اور حسین کی جوڑی ہے، جن کا نام آئے، تصور آئے تو دماغ کے اندر حسن پھیل جاتا ہے، ذہنوں کے اندر خوشبو پھیل جاتی ہے۔ آپ اندازہ تو فرما لیں، یہ آپ نے سنا، اکثر سنا ہے
اور ہمارے علماء بیان کرتے سیدہ چکی پیسا کرتی، یقیناً گھریلو. لیکن میں نے حدیث شریف میں پڑھا، علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت کہ ان کے گھر میں تو حال یہ تھا، سیدہ کا آنگن، ان کے صحن کی شان یہ تھی، رب کے فرشتے اتر کر آ کر چکی چلایا. جس کے بچوں کا درزی بن کے جبریل اترتا ہے، کبھی سیب لے کے اتر آتا ہے، کبھی تختیاں لے کر اتر آتا ہے، کبھی جنت سے دسترخوان لے کر اتر آتا ہے. جن کے گھر کی شان یہ سیدہ کے بچوں کے کھلانے کے لیے کھلونے بھی جنت سے اتر رہے ہیں. اس بارگاہ ناز کا مقام کتنا اللہ، کتنی شان ہوگی. میں پھر یہاں یہ بھی کہتا ہوں، 1-2 منٹ اور آپ کے لے لیتا ہوں، کہ آپ ذرا تصور تو کریں، ایک حسن اور ایک حسین نہیں، یہ سید کوثر ہے نا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کو کوثر فرمایا. اب یہ کوثر کا جو چشمہ ہے، ایک حسن نہیں، ایک حسین نہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک زین العابدین ہے، سید سجاد ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ امام باقر ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جعفر صادق ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ آگے حسن عسکری ہے، علی نقی ہے. کتنے شہزادے ہیں، کتنے گلشن کے پھول ہیں. سلسلوں میں جا کر دیکھو تو قادریوں میں تمہیں شاہ جیلان نظر آئے گا، یہ بھی سیدہ کائنات کا ہی لال ہے. یہ بغداد والا پیر جو ہے یہ بھی حسنی شہزادہ ہے. یہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کون ہے؟ یہ بھی میری سیدہ کائنات بی بی پاک کا یہ لخت جگر ہے. یہ شاہ نقش بند کون ہے؟ یہ بھی ان کا ہی گھرانہ ہے. یہ سیدنا پیر مہر علی شاہ کون ہے؟ یہ بھی سیدہ پاک کا گھرانہ ہے. یہ داتا گنج بخش علی حجویری لاہور کے اندر جو بیٹھا ہوا جو سلطان الاولیاء ہے، یہ بھی اسی گھرانے کا ہی چشم و چراغ ہے. پورے زمانے کے اندر دیکھ لو، ہر گل یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، سیدہ کائنات کا وہ فیض ہے جو ہر کرم، ہر صدی، ہر زمانے، ہر وقت، ہر جگہ پر ہر وقت جاری و ساری ہے. یعنی سیدہ یہ سارا فیضان سیدہ کائنات. میں نے پہلا جملہ یہ کہا تھا، اسلام کی بہار اس سے ہے. اسلام کی بہار اس سے، جس کے بچوں نے دین کو بچایا ہو. بہار تو پھر آج منبر کی ہے، مصلے کی ہے. یہ جتنی جو کوئی تلاوتیں ہیں، کبریائی اللہ کی بلند کرتے ہیں آپ، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں. مسجدوں میں جتنے قاری قرآن پڑھ رہے ہیں یہ مصلوں پر پڑھنے والے ہیں، یہ قرآن منبر پر پڑھنے والے ہیں. کسی نے پڑھا تو مصلوں پر پڑھا ہے، کسی نے پڑھا تو منبروں میں پڑھا ہے، نمازوں میں پڑھا ہے، خطبوں میں پڑھا ہے، تلاوتوں میں پڑھا ہے. لیکن سیدہ تیری بارگاہ میں سلام، تیرے بچے وہ ہیں، تیرا ایک حسین وہ ہے. لوگ ممبروں پہ قرآن پڑھ گئے، تیرے لال نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کر قرآن سنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ کیا شان ہے؟ نمازیں میں بھی پڑھتا ہوں، نمازیں آپ بھی پڑھتے ہیں. زمانہ نمازیں پڑھتا رہے گا، قاری، حافظ، عالم، پیر، شیخ نمازیں پڑھتے رہیں گے جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی. اللہ کی زمین پر سجدہ دینے والے آتے رہیں گے. لیکن جس شان کا سجدہ اے سیدہ تیرے لال حسین نے کیا ہے، اس کے ساتھ کا سجدے کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. دین کی بہار تیرے گھرانے سے ہے، اسلام کی بہار تیرے گھر سے ہے. یہ ساری رونق اے سیدہ کائنات تیرے گھر سے ہے. کسی نے کتنے عمدہ لفظوں میں یہ بات کہی، میں یہ اپنے انداز میں کہتا ہوں. اور علامہ یوسف نبہانی نے بھی یہ بات لکھی. انہوں نے کہا، اور حقیقت ہے، انہوں نے یہ کہا، اس کائنات میں جو لقمہ لوگ کھاتے ہیں، ان کے پیٹ میں جو غذا جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو روٹی عطا کرتا ہے، آسمان سے بادل برساتا ہے، زمین سے غلہ اگتا ہے، اور ہوش و طیور پرندے اپنا اپنا حصہ زمین سے کھا لیتے ہیں. یوسف نبہانی نے یہ لکھا. انہوں نے کہا کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ محمد کی آل کا صدقہ سب کو کہتا ہے. اور یہ بات سمجھ میں پتہ ہے کیسے آتی ہے؟ میں نے کسی سے سنا، کہا کہ لیڈر جو ہوتا ہے، قائد وہ ہوتا ہے، رہنما وہ ہوتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو چھوٹوں کے ساتھ رہتا ہے.
جو چھوٹوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ سر پرست ہوتا ہے، وہ دستگیری کرتا ہے، وہ ہاتھ رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ خود تکلیف برداشت کرتا ہے، وہ خود مصیبت برداشت کرتا ہے، وہ خود مشکل میں آتا ہے، تو مجھے یہ. اور پھر آگے جا کر بہار آتی ہے، اور زمین بھی اس وقت تک غلہ نہیں دیتی جب تک زمین کا کلیجہ چیرا نہ جائے، جب تک زمین کو پھاڑا نہ جائے، زمین کو دو حصوں میں نہ کیا جائے. اس کے سینے کو چیر کر پھر دانہ بیچ میں ڈالا جاتا ہے، پھر زمین اپنے اندر سے اپنا رزق نکالتی ہے. کہا کہ قائد، اور غالباً یہ لفظ جو میں نے ابھی ادا کیا ہے، یہ فلاح کا معنی بھی یہی ہے. فلاح جو کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، فلاح کی لغت اٹھا کر دیکھ لیجئے تو اس کا معنی کسان ہے، جو بیج ڈالنے والا ہوتا ہے جی. اور جو قائد ہوتا ہے، وہ جو رہنما ہوتا ہے، جو سینے سے سب کو کہتا ہے کہ وہ تکلیف برداشت کرتا ہے، مشکل برداشت کرتا ہے. تو پھر وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس قائد کی ان صلاحیتوں کے صدقے پھر پوری قوم کو نوازتا ہے. یہ میں نے جو کہا نا کہ ہوش و طیور، یہ پرندے، یہ انسان آل محمد کا صدقہ کھاتے ہیں نا، بس اس میں میرے اپنی ذہنی کی یہ اختراع ہی کہہ لو اس سے، تو میں نے اس کو اس طرح سے ہی جوڑا ہے کہ حضور علیہ السلام، امام منذری نے اس بات کو لکھا ہے، ترہیب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ سخت کڑک گرمی اور شدت کی دھوپ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ پاک اپنے کاشانہ نبوت سے اس وقت باہر تشریف لائے جب جو عربوں کا معمول نہیں تھا. دن کے وقت وہ اس خاص وقت میں گھروں کے اندر قیلولہ کرتے، آرام. سرکار باہر آئے. سرکار باہر آئے تو میں مختصر کر کے کہوں کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق بھی وہاں پر باہر موجود، جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر موجود. اور سرکار نے جب ان کو دیکھا اور پوچھا کہ ابو بکر تجھے کس چیز نے گھر سے اس وقت باہر نکالا ہے، اور عمر فاروق سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے گھر سے، تو وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھوک نے گھر سے باہر نکالا ہے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر، اے عمر، تمہیں اگر بھوک سے باہر گھر سے نکلے ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلا ہوں. چند قدموں پر ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا. وہ شاید وہ خوشبو سونگ چکے تھے کہ کملی والے آقا دروازے پر آ چکے ہیں. وہ ابو ایوب انصاری کے سرکار گھر میں گئے، ان کی بیوی نے فوراً دسترخوان بچھایا اور اہلاً و سہلاً، اور خوشیوں کے شادیانے خدا جانے کیا رنگ ہوگا کہ جن کے گھر میں کملی والے آقا آ گئے، اس گھر کی شان پھر کیا ہوگی. تو پیغام حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچا. وہ لپکے لپکے دوڑے گھر پہنچے، سرکار کو دیکھا، خوشا انگوروں کا کھجوروں کا سامنے رکھا. سٹارٹر ہوتا ہے نا، سٹارٹر، وہ سٹارٹر سامنے رکھا کہ ابھی بکری لی ذبح کرنے میں پکنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا. بہرحال جب وہ پک کر بکری کا گوشت سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو گیا اور روٹیاں سامنے آئیں، تو سرکار نے جب یہ دیکھا تو چھما چھم میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو. اور سرکار نے فرمایا، ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور روٹی کے اوپر سرکار نے کچھ بوٹیاں رکھی. گوشت کا ٹکڑا رکھ کر سرکار نے غلام کو دیا کہ یہ میرے گھر لے جاؤ، کتنے دنوں سے میری فاطمہ بھی ہوتی. یہ روزہ آپ بھوک میں ہیں، اور ذرا تصور تو کیجئے گا کہ کچھ لمحوں کے بعد ہمارے سامنے کیا مال و متاع آنا ہے، اس کا بھی تصور کیجئے. اور میں نے کہا کہ ساری کائنات کو آل محمد کا صدقہ ملتا ہے. ان آل رسول حسن اور حسین کی اولاد کا صدقہ دنیا کھاتی ہے. وہ اس لیے کہ ان کے ہی جد نے، ان کی ہی دادی، ان کی ماں نے وہ روزے رکھے ہیں کہ کملی والے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کتنے دن ہو گئے ہیں فاطمہ نے کھایا کچھ نہیں. یہ بڑی اس پر بات ہو سکتی ہے. میں نے سما خراشی کی اور میں بے ادبی کی. قبلہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب ہمارے وقت اسلام ہیں، بزرگ ہیں، قائد ہیں. تو میں حالت روزہ جو ہے نا، چونکہ شوگر ہے میرے میں، اور بیگ صاحب دونوں شوگر بھائی ہیں،
پیر بھائی ہوتے ہیں، ہم شوگر بھائی ہیں، تو اس لیے وہ لیول جو ہے نا میں نے استعمال کرنے میں تھوڑی سی بخیلی کی ہے، معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری شکر بھائی